بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا لیکچر جو ہے وہ ڈیولزم اینڈ کنسیپٹ آف ڈیول سوسائٹیز کے متعلق ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے اور اس کو پھر ایکسپلین کریں گے، اور انشاءاللہ اس لیکچر کے آخر میں آپ کو ڈیول سوسائٹیز اور ڈیولزم کے بارے میں کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ Dualism is a concept which represents the existence and the persistence of increasing divergence between rich and poor, both at world level and at country level. So dualism یا دوہرا پن جو ہے، اس کا کنسیپٹ کیا ہے کہ ملکوں کی سطح پر بھی اور ڈومیسٹک سطح پر بھی، یعنی کہ دو ملک جو ہے وہ بھی آپس میں مختلف ہوتے ہیں، وہاں کا جو سوشل سسٹم اور سوسائٹی اور جو ڈومیسٹک جو ہے سطح پر بھی ڈفرینسز موجود ہیں۔ سو ایک تو یہ کہ کو ایگزسٹنس، یعنی کہ ایک ہی وقت پہ دو مختلف طرح کی جو صورتحال ہوں، ٹھیک ہے جی، اور پرسسٹنس آف انکریزنگ ڈائیورجنس بٹوین رچ اینڈ پور، یعنی کہ نہ صرف اس میں دوہرا پن موجود ہے بلکہ وہ دوہرا پن وقت کے لحاظ سے پھیلتا چلا جا رہا ہے، رائٹ، اور یہ بہت ایٹ ورلڈ لیول بھی ہوتا ہے اور ڈومیسٹک لیول بھی ہوتا ہے۔ تو ہم اس کو علیحدہ علیحدہ آج کے لیکچر میں پڑھیں گے، پہلے انٹرنیشنل لیول پہ اور پھر کنٹری لیول کا ڈیولزم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اوکے، ناؤ کمپوننٹس یا ایلیمنٹس آف ڈیولزم ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے۔ یہ آئیڈیا جو ہے پروفیسر ہینس سنگر کا ہے، اور ہی پریزنٹڈ the 4 components of dualism. So number 1 is the different sort of condition among which some are superior while other are inferior, and they coexist in a given space at the same time, right? So انہوں نے کیا کہا کہ بیسیکلی ایسی کنڈیشن جس میں کچھ سپیریئر ہیں اور کچھ انفیریئر ہیں، رائٹ، اور وہ کو ایگزسٹ کرتے ہیں ایک ہی وقت پر، رائٹ۔ ناؤ اب وہ کس قسم کی کو ایگزسٹنس ہے؟ ایگزامپل کے طور پہ the first one is the coexistence of modern and traditional method of production in urban and rural sector. اربن اور رورل سیکٹر کے اندر ماڈرن اور ٹریڈیشنل میتھڈ کو ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اوکے، دیکھیں نا، گاؤں کے اندر ایک کھیت ہے، اس میں ہل سے زمین جو ہے وہ پلو کی جا رہی ہے اور دوسرے میں جو وہ ٹریکٹر سے کی جا رہی ہے، کو ایگزسٹ ہوا نا۔ سو ماڈرن اینڈ ٹریڈیشنل میتھڈز آف پروڈکشن ان اربن اینڈ رورل سیکٹر۔ اس طرح سے کھڑیوں پر بھی کپڑا بنایا جا رہا ہے اور جو ہے الیکٹرانک لومز کے اوپر بھی کپڑا بنایا جا رہا ہے، کو ایگزسٹ کر رہے ہیں ایک ہی وقت کے اوپر کپڑا بنانے کا جو ہے وہ طریقہ، رائٹ۔ اینڈ ناؤ the coexistence of wealthy, high educated elite and the masses of the illiterate poor people, right. اس میں ایک اور کو ایگزسٹنس کس کی ہوتی ہے؟ ایک ہی وقت پر ایک طرف تو بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ جو لوگ ہوتے ہیں، اور دوسری طرف انتہائی جو ہے وہ کم علم یا علم جن کے پاس نہیں ہے یا تعلیم نہیں ہے، جن کی لٹریسی ریٹ جو لٹریسی بالکل بھی نہیں ہے، وہ کو ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک ہی وقت پر۔ بہت سفسٹیکیٹڈ قسم کے جو لوگ ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں، ویلدی ایلیٹ کلاس موجود ہوتی ہے جن جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ایک بہت پور کلاس جن کے ایجوکیشن نہ ہونے کے برابر یا بالکل بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی ایک کو ایگزسٹ، یعنی کہ اب یہ ڈیولزم آپ کو سمجھ، ایک ہی وقت پہ دو مختلف طرح کی صورتحال کا ہونا، یعنی کہ دوہرا پن ہونا، جیسے کہ تعلیمی نظام میں دوہرا پن ہے، ایک طرف بہت ٹاٹ والے پرائمری اسکول، ایک طرف بہت ایئر کنڈیشن رومز والے اعلیٰ درجے کے اسکول، سو کو ایگزسٹ کریں ایک ہی وقت پہ۔ ایک تو یہ ہے نا کہ پچھلی صدی میں جو ہے وہ ٹاٹ والے اسکول تھے، اور اب جو ہے وہ سارے جو ہے کرسیوں والے اور ایئر کنڈیشن کلاس رومز ہیں، سو دیٹ از ناٹ کو ایگزسٹنگ، ایک ہی وقت پہ ایک اسپیس پر وہ جو موجود ہونا۔ دا کو ایگزسٹنس آف ویلتھی ہائی ایلیٹ ایجوکیٹڈ کلاس، رائٹ، اور اسی وقت پہ جو ہے وہ ویری پور، بلکہ جس کو کہیں کہ ہنگر کا شکار، یعنی کہ بھوک کا شکار لوگ موجود ہیں۔ اوکے، the third one is the coexistence of the powerful and industrialized wealthy nation with the weak impoverished peasant societies in the international economy, etc. Right? So now ایک طرح تو بہت
پاورفل اور ہائی ٹیک استعمال کرنے والی انڈسٹریل سوسائٹیز موجود ہیں, اور ساتھ ہی جو ہے وہ بالکل قابل گزارا اور ٹریڈیشنل جو ہے وہ طریقہ اختیار کر کے اکانومیز موجود ہیں. جیسے کہ جیسے ایسے سمجھ لیں کہ کل جیسے ہم نے آپ نے شاید کل پچھلے لیکچر میں یا اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ کو روسٹر اسٹیجز بتائی تھی کہ ایک ہی وقت پہ ٹریڈیشنل سوسائٹی ایگزسٹ کر رہی ہے, اور ایک جگہ پر جو ہے وہ ہائی ماس کنزمپشن کی جو ہے وہ اسٹیج پر اکانومیز موجود ہیں. تو یہ کو ایگزسٹنس جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہے. اوکے, سو کمپوننٹ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یا ایلیمنٹس ڈیولزم کے بتا رہے ہیں, اور ہینس سنگرز نے جو ہے اس کا آئیڈیا دیا, اس کے 4 کمپوننٹس بتائے. پہلا کمپوننٹ ہم نے آپ کو بتایا کہ the different sort of condition among which some are superior while other are inferior, right? So superior اور inferior میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کی examples دیں کہ ایک طرف جو ہے وہ modern society, ایک طرف traditional society, ایک طرف high tech technology, ایک طرف پرانی ٹیکنالوجی, ایک طرف highly educated rich elite class, ایک طرف very poor class, right? So یہ آپ کی کیا ہے, دورہ پان, dualism, right? Now the second element جو ہے وہ ہے the coexistence which we mentioned above are chronic, not just the transitional. یعنی کہ یہ بالکل دو انتہائیں ہیں. اگر تو ٹرانزیشن ہو رہی ہو نا, یعنی کہ ایک جو ہے وہ ترقی کر چکا اور دوسرا ترقی کے پروسیس میں ہو, یہ تو ٹرانزیشن ہے. اوکے, لیکن اگر ایسی صورتحال ہو کہ وہ دو ایکسٹریمز پر ہوں اور وہ گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے, right? So this is the second element, the coexistence which we mentioned already, right? All 3 coexistence which جو ہم نے ایگزامپل دے کے آپ کو بتائی تھی, یہ کرونک ہے, یعنی کہ یہ ٹرانزیشنل سٹیج نہیں ہے. Thus it is not temporary phenomenon, right? Which in time will eliminate the discrepancy between the superior and inferior element. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ آہستہ آہستہ یہ ختم ہو رہا ہے, بلکہ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, یہ دورہ پن بڑھتا چلا جا رہا ہے, رائٹ. یہ ٹیمپریری نہیں ہے, دس از پرماننٹ فینومینا. آئی مین یو کین سی کہ یہ جیسے جیسے آپ دیکھیں کہ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے, بجائے اس کے کہ یہ سوسائٹیز قریب آئیں گے اور دور ہوتی چلی جا رہی ہیں. اٹ مین کہ ڈیولیزم از انکریزنگ, رائٹ, دورہ پن بڑھتا چلا جا رہا ہے. اینڈ دین the degree of superiority or inferiority have an inherent tendency to increase, okay, rather diminishing. At the productivity gap between DC industries and its counterpart in lower developed countries goes on widen day by day. Exactly what I was explaining already کہ production کے اندر, productivity کے اندر یہ gap جو ہے یہ اگر تو stagnant ہو چلیں پھر بھی بات, لیکن یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. یعنی کہ ان کی productivity rate بڑھتا چلا جا رہا ہے, ہمارا productivity rate کم ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی کہ یہ جو دورہ پانا ہے, یہ جو ڈیولیزم ہے, یہ نہ صرف permanent phenomena ہے بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ extension ہوتی چلی جا رہی ہے. And the fourth one is the interrelationship between superior and inferior elements are of such nature that superior element does little or nothing to pull up their inferiors. ابھی یہ بہت important چیز ہے کہ جو superior ہے, right, وہ اپنے inferiors کو, یعنی ایک طرف ہائی ٹیک ہے اور ایک طرف بالکل ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے, تو جو سپیریئر ہے ہائی ٹیک والے وہ ایسا کوئی اقدامات نہیں کر رہے جس کی وجہ سے وہ نیچے والوں کو اوپر کی طرف پل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں, رائٹ. سو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی از ناٹ ٹیکنگ پلیس, رائٹ. اور ٹیکنالوجی تب ٹرانسفر کی جاتی ہے جب وہ بالکل پرانی ہو چکی ہوتی ہے, رائٹ. اور وہ بنیادی طور پہ یہ جو نئے تجربات کے جو فروٹس ہیں وہ شیئر نہیں کرنے دیے جا رہے, رائٹ. سو جو بھی انفیریٹی اور سپیریٹی, فرض کریں کہ انفیریئر جو ہے وہ ان ایجوکیٹڈ پور پرسن اور سپیریئر educated elite class hai, so elite class is not doing any, they are not involved in any kind of activity with the help of which we can guess that they are pulling them up, right, کہ وہ فرق کم کرنے کے لیے کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کر رہے. so اس میں آپ نے دیکھا, ذرا غور کیجئے گا, ایک بات تو یہ پرماننٹ فینومینا, یہ کوئی عارضی نہیں ہے. پھر یہ اس کے اندر یہ ہے کہ یہ گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور تیسرا کیا ہے کہ وہ جو سپیریئر ایلیمنٹ ہے وہ انفیریئر ایلیمنٹ کو اوپر لانے کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کر رہا, رائٹ. سو کو ایگزسٹنس آپ نے دیکھی, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ کو ایگزسٹنس پرماننٹ فینومینا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ڈگری جو ہے اس سپیریورٹی انفیریورٹی کی وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور فائنلی وچ از ویری ویری کنسرننگ, واٹ از دیٹ, کہ جی وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی آپ سپورٹ نہیں کر رہے, جو سپیریئر ہیں وہ انفیریئر کو اوپر لانے کی کوشش نہیں کر رہے, وہ کسی طرح کی بھی
ایجوکیشن کے سپیریئر ہوں یا وہ ٹیکنالوجی کے یوز کے سپیریئر ہوں, وہ کسی طرح کے بھی آپ دیکھیں, وہ گیپ کو جو ہے وائڈ تو ہو رہا ہے لیکن اس کو کم کرنے کی ایکٹیویٹی آپ کو بالکل نظر نہیں آ رہی. Now, we'll discuss international dualism first and then we'll go for the domestic dualism. Okay, so first of all, we'll discuss the international dualism. So there are two types of dualism we'll discuss, right? One is international and another one is domestic. So first of all, let me tell you there are four components of international dualism. The first one is there exists a greater difference in between different countries and geographical region regarding per capita income, right? اب یہ آپ اسے غور کیجئے گا کہ دیکھیں ایک طرف تو پر کیپٹا انکم کچھ کنٹریز ایسی ہیں جن کے سینکڑوں میں ہیں, اوکے, اور ایک طرف کنٹریز ہیں جن کے ہزاروں میں ہیں, ٹھیک ہے, 30,000 40,000 رائٹ, اور ایک طرف ہے $230 $270 رائٹ پر کیپٹا انکم ہے, اس میں اتنا فرق ہے, رائٹ. دیر ایگزسٹ گریٹر ڈفرینسز ان بٹوین کنٹریز اینڈ جیوگرافیکل ریجن ریگارڈنگ پر کیپٹا. کنٹریز کے اندر بھی اور جیوگرافیکل ریجنز کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے یورپ از فار اہیڈ آف سب سہارن افریقہ, رائٹ. سو دیکھا آپ نے کتنا بڑا فرق ہے ان کی پر کیپٹا انکم, ان کی پر کیپٹا انکم, ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ, ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ, رائٹ. سو پہلا کمپوننٹ آپ کا کیا ہوا کہ ان کے اندر جو ہے وہ گریٹ بہت بڑا فرق ہے, رائٹ, بہت بڑا دورہ پان ہے. The second is their differences are not temporary and short term. یہ کوئی ٹیمپریری یا شارٹ ٹرم نہیں ہے کہ یہ عارضی طور پہ ختم ہو جائیں گے, رائٹ. یورپ اور سب سہارا افریقہ اگر آپ دو ریجنز لے لیں یا دو کنٹریز لے لیں, فار ایگزامپل آپ پاکستان اور یو ایس لے لیں, تو یہ ٹیمپریری جو ہے یہ ڈفرینس نہیں ہے, یہ صدیوں سے قائم اور صدیوں تک قائم رہے گا, اور اس کا ایون فرق بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہمارا جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے ہمارا نیچے کی طرف جا رہا ہے, اور ان کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس اوپر کی طرف جا رہا ہے, ان کی پر کیپٹا انکم بڑھی ہے. وہ فسکل اور مانیٹری پالیسی کا پراپر استعمال کر کے انہوں نے جو اکانومی کو اوپر کی طرف لے کے چلے جا رہے ہیں. پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز بڑی پازیٹیو ہے, ٹیکنالوجی نہیں آتی جلدی ہے, ایجوکیشن میں بہت سیریس ہے, ٹیکنالوجیکل ایجوکیشن, اسکل لیبر ڈیولپ کر رہے ہیں, رائٹ. سو ہمارے یہاں بالکل اس کے وائس ورثہ ہو رہا ہے. یہاں پر لینڈ لارڈزم ہے, مونوپلیز جو ہے وہاں پر کریٹ کی جا رہی ہیں, پریسٹیج بڑھانے کے لیے انڈسٹریز اور لینڈ کو استعمال کیا جا رہا ہے. they use the lands and the industries to gain the political power and then rule the developing countries, but in those countries the entirely different atmosphere is there in developed countries. For example, USA, if you want to compare USA with Pakistan, so these differences are not temporary and short term, rather they are chronic. As the standard of living enjoyed by the average Pakistani and that of the American is different for centuries, not for decades. یہ جو ان کی رہن سہن میں فرق ہے ہمارا اور ان کا, یہ کوئی صدیوں کا, یہ کوئی دہائیوں کا نہیں ہے کہ پچھلی 3 دہائیوں سے ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر ہے اور ہمارا بدتر ہے. نہیں, یہ صدیوں سے ہے, اور the way we are progressing and the way they are progressing, یہ صدیوں تک قائم رہتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے, unless کہ کوئی ڈرامیٹک چینج ہم اپنی اکانومی کے اندر نہ لائیں. Okay, so international dualism we are going through, and there are 4 components. The very first is that there exists difference between the countries as well as the geographical regions. Second one is that difference is not temporary, right? It is permanent, right? And neither it is short term, right? It is a chronic, permanent one, and it is. یہ آپ اسے غور کیجئے گا نا کہ یہ کوئی دہائیوں کا نہیں ہے, یہ صدیوں کا ہے. اوکے, یہ ڈفرنس ہے, تھا اور رہے گا. Now, third one is their difference goes on increasing rather decreasing. This is very important. And the growth rate of the GNP and that of the GNP per capita have really been widening between developed and countries and underdeveloped countries. So دیکھیں, فرسٹ آف آل آپ دیکھیں جی این پی, یہ جو جی این پی, ان کی جی این پی اور ہم ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ کنٹریز کی جی این پی میں ان کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, اور ہمارے بے شک ہمارے یہاں بھی اضافہ ہو رہا ہے, لیکن ان کے یہاں اضافہ بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے, ہمارے یہاں بہت سلو اضافہ ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے جو گیپ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اٹ از انکریزنگ. لائک وائز جو پر کیپٹا جی این پی ہے اس کا گیپ اور تیزی سے بڑھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ادھر پاپولیشن کم ہوتی چلی جا رہی ہے. دیر کنسرن
کہ جی پاپولیشن کم ہوتی چلی جا رہی ہے, اور وی آر کنسرن کہ پاپولیشن اتنی تیزی سے میکسیمم بایولوجیکل ریٹ سے بڑھ رہی ہے. اوکے, سو پر کیپٹا جی این پی نکالنے کے لیے جی این پی ڈیوائڈیڈ بائی پاپولیشن ہوتا ہے, تو ایک تو ہماری جی این پی کم ہے اور دوسری پاپولیشن تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. دیٹ از وائی اور پر کیپٹا جی این پی جو ہے وہ جو ڈیکریز ہوتی جا رہی ہے ڈیولپنگ کنٹریز کی. اور ان کی پر کیپٹا انکم انکریز, نہ صرف ان کی جی این پی بڑھ رہی ہے بلکہ ساتھ ساتھ ان کی پاپولیشن کم ہوتی چلی جا رہی ہے. جی این پی ڈیوائڈیڈ بائی پاپولیشن, دیٹ از پر کیپٹا جی این پی. Not only their GNP is increasing, but the population is also decreasing. Hence, GNP per capita is increasing at increasing rate. Okay. The fourth one is the intra-relationship between rich and poor countries in international economy are not of such nature that they are promoting the growth of the rich countries at the cost of the poor countries. Right. اب یہ ایک بڑی, although it is very controversial, however, we should discuss this کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی گروتھ جو ہے وہ ایٹ دا کاسٹ آف دا پور پیپل, پور کنٹریز, ایسا تو نہیں ہے کہیں وہ ہم سے را مٹیریل سستے داموں تو نہیں لے کے جا رہے, کہیں وہ اس را مٹیریل کی فائنل گڈز بنا کر ہمیں مہنگے داموں تو نہیں بیچ رہے, کہیں وہ ٹیکنالوجی کو شیئر کرنے میں تو نہیں جو ہے وہ کوئی کرنے میں وہ انٹرسٹڈ ہے ہی نہیں. رائٹ, سو یہ ساری چیزیں آپ نے غور سے دیکھنی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی ڈیولپمنٹ جو ہے ایٹ دا کاسٹ آف دا پور کنٹریز ہو, یہاں سے برین ڈرین لوگوں کے ذہین لوگوں کو لے جایا جا رہا ہو, یہاں سے کیپٹل کی فلائٹ ہو رہی ہو, یہاں سے اپنے ملکوں کے اندر یہاں کے کرپٹ ڈیولپنگ کنٹریز کے پولیٹیشینز کے پیسے رکھے جا رہے ہیں اور ان کا استعمال کیا جا رہا ہو, ان کو پروٹیکشن دی جا رہی ہو, کہیں ایسا تو نہیں ہے. رائٹ, سو اٹ مینس کہ دا انٹر ریلیشن شپ بٹوین رچ اینڈ پور کنٹریز in international economy are of such a nature that they have promoted the growth of the rich countries at the cost of poor countries. So this is a question mark. You should think about it as well. Okay. Now we'll discuss the factors responsible for international dualism. See, we will discuss the factors responsible for international dualism. The following factors have been found responsible for international dualism, and these are: number one, the developed countries have a power to control and manipulate world resources in commodity market to their advantage. So since اگر آپ نے کسی کنٹری کو پولیٹیکلی انڈیپینڈنٹ دیکھنا ہو, اگر آپ چاہتے ہو کہ کنٹری انڈیپینڈنٹ پولیٹیکلی انڈیپینڈنٹ ہو جائے, سوورینٹی اس کی قائم ہو جائے, تو اس کے لیے ضروری ہے وہ اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہو جائے. اکنامکلی جتنا وہ اکنامکلی اسٹرانگ ہوگا اتنا وہ کنٹری پولیٹیکل اسٹرانگ ہوگا. رائٹ, سو جن کنٹریز کی اکانومی اسٹرانگ ہوتی ہیں وہ پولیٹیکلی اسٹرانگ ہوتے ہیں. اوکے, تو بیسیکلی اسٹیکس ہوتے ہیں دوسرے کنٹریز اور اس کنٹری میں. رائٹ, سو اگر آپ یہ چاہیں, اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ کوئی کنٹری جو ہے وہ پولیٹیکلی اسٹرانگ ہو جائے, تو ضروری ہے کہ وہ پہلے اکنامکلی اسٹرانگ ہو. ان ادر ورڈ وی کین سے اینی کنٹری وچ از پولیٹیکلی ویری اسٹرانگ, دیئر اکانومی از ویری اسٹرانگ ایز ویل. سو اگر اکانومی اسٹرانگ ہوگی تو آپ پولیٹیکل جو ہے وہ پار گین کر سکتے ہیں, پولیٹیکلی اسٹرانگ کنٹری ہو سکتے ہیں. رائٹ, ساورن کنٹری ہو سکتے ہیں. رائٹ, سو سنس پاورفل کنٹریز جو ہے ان کا کنٹرول پاور کے اوپر ہے. اوکے, اور پھر وہ کیا کرتے ہیں, دے مینیپولیٹ دا ورلڈ ریسورسز ان سچ اے وے, وہ اس طرح سے ان ورلڈ کے ریسورسز کو استعمال کرتے ہیں کہ اور کموڈیٹی مارکیٹ کو استعمال کرتے ہیں کہ ان کو ایڈوانٹیج حاصل ہو. رائٹ, اب اس میں تھوڑی سی بات آپ اس کو رک کر اور غور کیجیے گا. دیکھیے اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز ہے, اگر میں اگر کوئی ڈیولپنگ کنٹری یہ چاہتا ہے کہ ان کو کنٹری ڈیولپ کرے, اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو انڈسٹری ڈیولپ کرے. اگر وہ انڈسٹری جو ہے وہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو obviously ان کی نئی انڈسٹری ہوگی جس کو میں انفینٹ انڈسٹری کہہ سکتا ہوں, چھوٹی انڈسٹری ہوگی. سو دیٹ انفینٹ انڈسٹری نیڈ سپورٹ. رائٹ, سو ون آف ویری امپورٹنٹ سپورٹ رائٹ فار این انفینٹ انڈسٹری از ٹیرف. رائٹ, ٹیرف کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے ایک نئی انڈسٹری شروع کی ہے ایک ڈیولپنگ کنٹریز نے, وہ 2-3 مسائل ہوں گے. ایک تو ان کے پاس ٹیکنالوجی اچھی نہ ہونے کی وجہ سے, تجربہ اچھے نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کی کاسٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگی, اور سیکنڈلی ایکسپیرینس نہ ہونے کی وجہ سے ان کی پروڈکٹ کی کوالٹی بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کی نہیں ہوگی. تو اب کیا ہوگا, جبکہ دوسرے ملکوں میں اسی چیز جو پہلے سے بہت صدیوں سے یا کئی دہائیوں سے پروڈیوس کر رہے ہیں, ان کی جو ہے وہ کاسٹ ایفیشینٹ ہوں گے. رائٹ, وہ اسکلڈ لیبر ہوگی, ان کو ایکسپیرینس ہوگا, وہ اس کی کوالٹی اچھی ہوگی. رائٹ, اور چونکہ کاسٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی پرائس بھی کم ہوگی. اگر وہ چیز دوسرے ملک میں پروڈیوس ہو رہی ہے اور چیپ ہے اور وہ آپ کے ملک میں آ کے بکے, تو آپ کی لوکل پروڈکٹ کو کون لے گا؟ رائٹ, کیونکہ آپ کی پروڈکٹ
ہائی کاسٹ ہونے کی وجہ سے پرائسی بھی ہوگی, اس کی قیمت بھی زیادہ ہوگی, اور آپ نا تجربہ کاری کی وجہ سے کوالٹی بھی کم ہوگی. تو کیا ہوگا, وہ بائر کی پروڈکٹ آپ کے ملک میں آ کر وہ کیا کرے گی, آپ کی انڈسٹری کو تباہ کر دے گی. وہ ایک فرض کر لیں کہ یہ پین ہے میرے ہاتھ میں, رائٹ, یہ اگر ہم بناتے ہیں اور یہ 10 روپے کا ہے, اور چائنا بناتا ہے اور یہ 5 روپے کا ہے, تو ہم امپورٹ کر دیں, امپورٹ کاسٹ بھی ڈال دیں 6 روپے کا. اگر یہ اکانومی میں آ کے چائنیز پین 6 روپے کا بکے تو پاکستانی پین 10 روپے کا کون لے گا, رائٹ. اچھا, تو پھر کیا کیا جائے, پھر یہ کیا جائے کہ اگر اس چائنا کی پین کے اوپر یا کوئی امپورٹڈ پین ہے اس کے اوپر ہم 4 روپے ٹیرف لگا دیں پر پین, تو ان کا پین بھی ہمارے ملک میں آ کے 10 روپے کا بکے گا, ہمارا پین بھی 10 روپے کا ہوگا. تو اب کمپٹیشن ہو گیا. اگین اف دس کمپٹیشن کی بھی بات ہو جائے تو کمپٹیشن میں بھی آپ دیکھیں تو امپورٹڈ کموڈیٹی لوگ لینا پریفر کریں گے بیکاز آف دا کوالٹی. سو وٹ گورنمنٹ ول ڈو کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیرف اور زیادہ لگے. فرض کریں اس کے اوپر ایک پین کے اوپر 10 روپے ٹیرف ہے, تو اب اس کی پرائس مارکیٹ کے اندر 15 روپے ہوگی, پاکستان کی پرائس جو ہے وہ 10 روپے ہوگی. تو اٹ مین وی آر گیونگ شیلٹر ٹو اور پین انڈسٹری, رائٹ, 5 روپے کا اسے شیلٹر دے رہے ہیں. اب کیا ہوگا, اب لوگ پاکستانی پین خریدیں گے اور ود دا پیسج آف دا ٹائم ہماری انڈسٹری مضبوط ہوتی چلی جائے گی, اس کی کاسٹ ایفیشنسی بھی آتی جائے گی, اس کی کوالٹی آف دا پروڈکٹ بھی بہتر ہوتی چلی جائے گی, جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہماری انڈسٹری جو وہ اسٹیبل ہو جائے گی. جب وہ اسٹیبل ہو جائے تو آبویسلی ہم ٹیرف اٹھا دیں گے, ہم امپورٹڈ کموڈیٹیز کے اوپر سے جو ہے وہ جو پابندیاں ہیں وہ اٹھا دیں گے, تو وہ آئیں گی ہمارے ملک میں, کوٹاز ختم کر دیں گے, رائٹ, کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو دونوں ریسٹرکشنز ختم کر دیں گے, تو وہ پروڈکٹ ہمارے مارکیٹ میں بھی آ کے بکے گی, کمپٹیشن ہوگا, ہماری پروڈکٹ اور بہتر ہوتی چلی جائے گی, رائٹ, ڈیو ٹو دیٹ competition, right? So this is how we can develop our pen industry. Likewise, every type of industry, right, if you want to develop, so one of the shelter which we can give that infant industry is tariff. Okay, I hope you understand this. Now come back to that point. Because the countries are the rich countries are very powerful, because they manipulate the world resources, because they can use the international financial institution, right, to introduce that kind of restrictions on developing countries so that they cannot use these kind of tools which can help improve their industry, right. So دیکھیں نا, جب ٹیرف لگے گا تو ان کی پروڈکشن, ان کی مارکیٹ چھوٹی ہو جائے گی, جس کی وجہ سے کیا ہوگا, ان کی چیزیں کم بکیں گی, رائٹ. تو وہ چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی پابندی نہ لگے, رائٹ, ٹیرف نہ لگے, ہماری مارکیٹ ہماری پروڈکٹ ان کی مارکیٹ میں بکتی رہے ڈیولپنگ کنٹریز کے. اب ڈیولپ کنٹریز کرتے کیا ہے, مختلف جو انسٹیٹیوٹس ہیں, مختلف فائنینشیل انسٹیٹیوٹ, ان کے ذریعے سے ان ملکوں پر ٹیرف پر پابندی لگوا دیتے ہیں. جیسے اگرچہ کہ آئی ایم ناٹ ٹیلنگ یو دیٹ WTO از ناٹ ڈوئنگ گڈ تھنگس, ٹیرف کے اوپر بھی اکانومسٹ کا آپس میں اختلاف ہے. کچھ اکانومسٹ کہتے ہیں کہ ٹیرف جو ہے وہ اکانومی کے لیے اچھا نہیں ہوتا, کچھ کہتے ہیں اچھا ہوتا ہے. However, what I am pointing out, when these countries which are developed at the moment, when they were developing countries, they use all these tools, right, qualitative restriction as well as quantitative restriction. Now when we are at the same stage, we need to use these all tools, right, کہ ہم ہماری انڈسٹری سسٹین کر جائے, لیکن we cannot use this because we are the signatories of the WTO pacts. Okay, so anyway, وہ اپنے پاورز کو, اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. Okay, now coming to the second one, that is the foreign investment activities by MNCs, multinational corporation. Again come to that, let me explain this point. دوسرے ملک میں, امیر ملک, غریب ملکوں میں جا کے انویسٹ کرتے ہیں. اوکے, انویسٹمنٹ کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ را مٹیریل ان کنٹریز کے اندر موجود ہے, جیسے سوڈا ایش جو ہے وہ MNC ملٹی نیشنل کارپوریشن تھی, امپیریل کیمیکل انڈسٹریز جو ہے وہ یہاں پر آ کے انہوں نے انویسٹ کیا, بیکاز the raw material for soda ash is available in our country, that is why they established their industry, imperial chemical industry. However, for the last I think چند ماہ ہوئے ہیں وہ امپیریل کیمیکل انڈسٹری ایک پاکستانی کمپنی خرید لیا, لیکن وہ ملٹی نیشنل کارپوریشن اس لیے بھی وہاں پہ آپ انویسٹ کرتے ہیں, را مٹیریل وہیں پر اویلیبل ہوتا ہے انسٹیڈ آف امپورٹنگ دا را مٹیریل, رائٹ, اور امپورٹ کرنے پہ خاصی جو ہے ان کو دقت ہوتی ہے, تو اس کی بجائے وہیں پہ جا کے انڈسٹری لیں اور بنائیں اور چیز کو پروڈیوس کریں, اور دے کین سیل اٹ آؤٹ اینڈ دے کین ارن میکسیمم پروفٹ. یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. سیکنڈلی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ in our country, because of the abundance of the labor, it is cheap, لیبر زیادہ اس لیے چیپ ہے, تو یہ بھی MNCs. تو
اس ذریعے سے بھی ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے ذریعے سے بھی جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے ذریعے سے بھی جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ دوسرے ممالک سے بھی جا کے انکم جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ. سو دس از اگین ون آف دا کازیٹیو فیکٹر آف دا انٹرنیشنل ڈیولزم, رائٹ, کہ فارن انویسٹمنٹ ایکٹیویٹیز بائی ملٹی نیشنل کارپوریشنز, رائٹ. سو دے آر آلسو جنریٹنگ دا انٹرنیشنل ڈیولزم. جو دیکھیں آپ کے ملک میں انڈسٹری لگی, آپ کو روزگار ملا, بے شک اس میں کوئی شک نہیں, اور وہ جو چیز پروڈیوس کرے وہ تو ان کی ہے نا, وہ اس کو ایکسپورٹ کریں گے, وہ اس سے وہ ارن کریں گے, رائٹ. تو جب ایک برٹش کمپنی یہاں پہ ارن کرے گی تو وہ جو کمپنی یہاں پہ ہے وہ برٹن کے جی این پی کے اندر شامل ہو گیا. آپ کو پتا ہے نا جی این پی کیا ہوتا ہے؟ جی ڈی پی میں جو آپ کے ملک میں فارن لوگ آ کے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی انکم جو ہے وہ مائنس کر دی جاتی ہے. تو اٹ مین ان کی اور آپ کے نیشن کے لوگ دوسرے ملکوں میں جو جا کے انکم حاصل کر رہے ہیں وہ ایڈ کر لی جاتی ہے. باہر کے لوگ آپ کے ملک میں جو کام کر رہے ہیں وہ مائنس کر دی جاتی ہے جی ڈی پی سے, اور آپ اس کے بالکل اسی طرح سے. تو یہ بیسیکلی ان کی جی این پی بڑھ رہی ہے اور جی این پی انکریز ہوتی چلی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے آپ کا انٹرنیشنل ڈیولزم جو ہے وہ وائڈ ہوتا چلا جا رہا ہے. دین the privileged access of the rich nation to scarce raw material. So raw material کے اوپر آپ دیکھیں نا افریقہ کے اندر بھی اور مختلف ممالک کے اندر یہ جو برٹن ہے اور فرانس ہے اور جو یو ایس ہے, انہوں نے را مٹیریل کے اوپر جو ہے وہ حقوق اپنے جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں. اور جب وہ ان کنٹریز کے اندر جو ہے وہ ان کے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہ کنٹریز کالونیز تھی اور انہوں نے قبضے کیے ہوئے تھے, تو اپنے را مٹیریل کے اوپر اپنے جو ہے وہ حقوق رکھ کر وہ چلے گئے اور وہ ان کو استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں. دین دا فورتھ ون از ایکسپورٹ آف انسوٹیبل اینڈ اناپروپریٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اگین آئی ہیو آلریڈی ایکسپلین دس ون کہ وہ جو پرانی ٹیکنالوجی ہوتی ہے جو کہ اب وہ اتنی ایفیشینٹ نہیں ہوتی, وہ ایکسپورٹ کر دی جاتی ہے, دوسرے ملکوں کو دے دی جاتی ہے, اور خود ایفیشینٹ استعمال ٹیکنالوجی جو ہے جب ان کو نئی ایفیشینٹ ملتی ہے تو پرانی ٹیکنالوجی جو ہے وہ دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ کر دی جاتی ہے. تو وہ انسوٹیبل بھی اور اناپروپریٹ بھی ہوتی ہے, اور وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ آلریڈی اتنی ایفیشینٹ بھی نہیں ہوتی کہ نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کر کی. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ڈیولپنگ کنٹریز آر یوزنگ اناپروپریٹ انسوٹیبل ٹیکنالوجی. however the developed countries are using appropriate and suitable technology. That is why the difference between GNP is increasing. It means the international dualism is increasing. Okay. Now the fifth one is the transfer of outdated and irrelevant system of education to societies where education is considered as a key component of the process of the development. دیکھیں اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا, اس کے اوپر تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا کہ ایجوکیشن پلیز ویری وائٹل رول ان اکنامک ڈیولپمنٹ, رائٹ. اب یہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یہ اپنی جو اپنے ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ان ملکوں میں انہوں نے انٹروڈیوس کرائے ہوئے ہیں, اور انٹروڈیوس سے زیادہ ہم خود چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ایجوکیشن سسٹم کو فالو کریں. اب ایشو کیا ہے کہ وہ جو سسٹم ارریلیونٹ ہے ہمارے لیے, وہ جو ہمارے جو انوائرمنٹ ہماری سوسائٹی ہمارے کلچر کے ساتھ میچ نہیں کرتے, وہ سسٹمز جو ہے ہماری سوسائٹیز میں انٹروڈیوس کرائے گئے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ سست ہے اور ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ تیز ہے, اور جس کی وجہ سے انٹرنیشنل ڈیولزم کریٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. اوکے, سو then dumping policy pursued by the rich countries which discourage industrialization effort of underdeveloped countries. Okay, so first of all let me explain little bit let me introduce dumping. اب dumping کیا ہوتی ہے؟ ڈمپنگ یہ ہوتی ہے بالکل سادہ سے لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے اوبیسلی پڑھا ہوا ہوگا اکنامکس کے اندر آلریڈی. ڈمپنگ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کسی ایک کنٹری ہے اس کے یہاں اوور پروڈکشن ہوگی. اچھا, جب اوور پروڈکشن ہوگی تو بیکاز آن دوز کنٹریز ڈیولپ کنٹریز پرائسز آر ڈیٹرمنڈ بائی دا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی فورسز. جب سپلائی زیادہ ہو جائے گی, ڈیمانڈ کم ہے, تو اوبیسلی پرائسز کم ہو جائیں گی. اچھا, جب پرائسز کم ہو جائیں گی ان کی پروڈکٹ کی, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ نیکسٹ ٹائم اگلے سیزن میں وہ جو فرمز ہیں یا وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے وہ چیز انڈسٹریلسٹ ہیں وہ چیز پروڈیوس نہیں کریں گے, کیونکہ اس میں ریٹ آف پروفٹ کم ہو گیا ڈیو ٹو فال ان دا پرائسز. اوکے, تو وہ انویسٹ نہیں کریں گے, اٹ مینس کہ جو ریٹ آف انویسٹمنٹ کم ہو جائے گا, جس کی وجہ سے اس کنٹری کو لاس ہوگا. اب وہ کرتے کیا ڈیولپ کنٹریز یا کوئی بھی کنٹری, وہ کرتا کیا کہ اگر کوئی چیز اوور پروڈیوسڈ ہو گئی ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ لوکل مارکیٹ کے اندر چونکہ ان کی مونوپلی ہے لہذا وہ مہنگی وہ چیز بیچتے ہیں, اور جو باقی بچ رہتی ہے وہ دوسرے ملکوں میں چونکہ وہاں پہ کمپٹیشن ہوتا ہے کم قیمت پہ بیچ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سیم پروڈکٹ
اپنے ملک کے اندر اس پرائس پہ بیچتے ہیں جس میں اس پروڈیوسر کو لاس نہ ہو رہا ہو, اور جو باقی بچتی ہے وہ دوسرے ملکوں کے اندر ایکسپورٹ کر دی جائے, ڈمپ کر دی جائے ایٹ لوور پرائس, رائٹ. سو اس سے اوور پروڈکشن کی پرابلم کی وجہ سے جو ریٹ آف انویسٹمنٹ کے کم ہونے کے امکانات ہیں اس کو ڈیل کیا جاتا ہے. دس از ڈمپنگ. سو ڈمپنگ پالیسیز پرسیوڈ بائی دا رچ کنٹریز وچ ڈسکریج دا انڈسٹریلائزیشن ایفرٹ آف انڈر ڈیولپڈ کنٹریز وین دے اسٹارٹ ڈمپنگ, رائٹ. واٹ ڈز اٹ مین لوکل مارکیٹ کے اندر وہ چیز کو مہنگا بیچتے ہیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر وہ سستا بیچ دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, جس ملک کے اندر وہ سستی چیز جائے گی اس چیز کی انڈسٹری جو اس ملک میں لگی ہوگی وہ ختم, وہ تباہ ہو جائے گی. اوکے, سو دس ڈمپنگ پالیسی آلسو ڈوئنگ اے ڈیمیج, رائٹ. انٹرنیشنل ڈیولزم کو پھیلانے میں, اس کو وائڈ کرنے میں ڈمپنگ بہت جو ہے وہ امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. Then the seventh one is the harmful international trade theories and policies which have confined the underdeveloped countries to export just primary goods. یہ again think about that کہ جو ایکسپورٹ پالیسیز ہیں, جو انٹرنیشنل تھیریز ہیں, وہ جو ہیں وہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کو سجیسٹ کر رہی ہیں کہ پرائمری گڈ ایکسپورٹ کرو, رائٹ. سو جس کی وجہ سے جو ہے ہم وہی چیز جو ہم دھاگا ایکسپورٹ کر کے اس سے کپڑا جاپان بنا کے ہمیں واپس بھیجتا ہے, وہ بہت مہنگے داموں ہم لیتے ہیں. ہم کوریا, تائیوان کو کپڑا ایکسپورٹ کرتے ہیں, وہاں سے کپڑے اسٹچ ہو کے بچوں کے بڑوں کے آتے ہیں اور وہ ہم بڑے مہنگے داموں لے رہے ہوتے ہیں, رائٹ. سو ہمارے یہاں یہ بھی ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر ایشوز ہیں. دین the harmful aid policies pursued by the donor which help in perpetuating the international dualistic economic structure. یہ جو پالیسیز ہیں ڈونر کنٹریز کی, ظاہر ہے جو کنٹری آپ کو قرضہ دیتا ہے, ایڈ دیتا ہے, you will have to follow their instruction regarding that specific amount of the aid, right. So وہ ان کی مرضی کے اوپر آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے. ان کے کنسلٹنٹس آپ کے ملک میں آتے ہیں اور وہ آپ کو بتاتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے. ان کے نمائندے جو ہیں وہ بڑے غور و خوض سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان پیسوں کا کیا کریں. وہ ساری پالیسی you will have to follow these all policy. سادہ سی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے قرضہ لیں گے نا تو پھر آپ اس کا مشورہ ماننے پہ مجبور ہوں گے. آپ اس کا مشورہ نہیں مانگیں گے تو پھر آپ کو قرضہ نہیں ملے گا. اب ان کا مشورہ ان کے مفاد میں ہوگا کہ آپ کے مفاد میں ہوگا, obviously ان کے اپنے مفاد میں ہوگا. That is why I am saying the harmful aid policies. Okay, now the next one is the creation of elites in poor countries who are influenced by the external ideas. This is again جو ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر ایک ایلیٹ کلاس ہے جو اپنے بچوں کو ویسٹرن ایجوکیشن دلاتی ہے, لہٰذا ان کے آئیڈیاز میں وہ ڈھل جاتے ہیں, وہ اس ایٹماسفیئر میں پلے بڑے ہوتے ہیں, وہ ان آئیڈیاز کو اون کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ایلیٹ کلاس ڈیولپنگ کنٹریز کی ہوتی ہے اور وہ ان کے آئیڈیاز یعنی کہ ڈیولپ کنٹریز کے آئیڈیا کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں, ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں, امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, رائٹ. تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ انسٹیڈ آف کہ وہ اپنے ملک کے مفاد کو, اپنے ملک کے بینیفٹس کو جو ہے وہ اہمیت دیں, وہ ممالک جہاں سے انہیں ایجوکیشن حاصل کی تھی, جہاں سے آئیڈیاز ان کے ایلیٹ کلاس کے آئیڈیاز ہوتے ہیں, وہ ان ممالک کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. سو دس از اگین ون آف دا فیکٹر وچ ہیلپ انکریز دا ڈیولزم, رادر انٹرنیشنل ڈیولزم. اوکے, the transfer of unsuitable method of university training for unrealistic and often irrelevant international professional standard, for instance the externally conceived degree requirement for the doctor, engineer, technician and economist. So these are all problems which we are facing as a student as well, right. So then the next one is the international brain drain. I have already discussed this کہ دیکھیں ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر جو لوگ ذہین ہوتے ہیں ان کے لیے وہ ویزا کے لیے اور ان کے لیے جو امیگریشن کی پالیسیز کا جو اعلان کرتے ہیں, ان کو پرسہولت زندگی وہاں پر جو ہے منتظر ہوتی ہے. دیٹ از وائی ان کا ادھر جانے میں ان لوگوں کا بھی مفاد ہوتا ہے, ان کا بھی مفاد ہوتا ہے, تو اس کنٹری کو نقصان ہوتا ہے کہ جہاں کے لائق ترین لوگ جو ہے امیگریشن کے ذریعے سے دوسرے ملکوں میں چلے جائیں. اف یو لک ایٹ دا امیگریشن پالیسیز آف دا ڈفرنٹ کنٹریز, رائٹ. سو آپ دیکھیے گا کہ وہ پوائنٹ سسٹمز ہوتے ہیں اور وہ ڈاکٹرز کے پوائنٹس ہوتے ہیں, انجینئرز کے پوائنٹس ہوتے ہیں, پی ایچ ڈی ڈاکٹرز کے پوائنٹس ہوتے ہیں, تو وہ ہیوج پوائنٹس ہوتے ہیں. اف یو آر اے ڈاکٹر, اف یو آر ویری اسکلڈ پرسن, رائٹ, یو گاٹ few points and you can get immigration to any developed country. So I hope کہ you understand کہ اس سے کیا ہوتا ہے, برین ڈرین ہو جاتا ہے, یعنی کہ آپ کا ملک کا برین ادھر چلا جاتا ہے. اوکے, تو یہ سارے اب وہ دیکھیں ابینڈنٹ ہے ہماری لیبر,
ان کو چاہیے بھی, لیکن اس کے باوجود they do not allow our labor to go over their country and freely work. لیکن ہمارے جو ذہین لوگ ہیں, ہمارے جو اسکلڈ لوگ ہیں, ان کو وہ سارے جو ہے وہ آنے کی اپنے ملکوں میں امیگریشن کی اجازت دے دیتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہوم کنٹری ہوتا ہے اس کو بہت لاس ہوتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے بھی جو آپ دیکھیں کہ آپ کا دونوں جو ملکوں کے فرق میں اضافہ, یعنی کہ ڈیولزم میں, دورے پن میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اوکے, نو the last one is the demoralizing demonstration effect of luxury consumption on the part of the wealthy people both at the home and abroad, right? And the propagated in through the foreign movies and magazine advertisement. یہ اگین دیکھیں باہر کی موویز, ان کا لیونگ سٹینڈرڈ, ان کے میگزین, ان کے گھر, ان کو ہم فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے ان کو فالو کرتی ہے, اس کو فالو کرنے میں they will have to spend lot of money. So instead of investing their surplus, what they do is that ان کو فالو کرنے میں, ان کے لیونگ سٹینڈرڈ کو فالو, ان کی طرز کے گھر بنانے, فارمز بنانے کے حوالے سے, ان کی طرح کے کپڑے پہننے پہ وہ اپنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں جو کہ دراصل ری انویسٹ ہونے تھے, رائٹ. تو یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انٹرنیشنل ڈیولزم از ٹیکنگ پلیس. اوکے, now conclusion ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ no doubt most of the problem arising out of the international poverty are due to international capitalistic system. اوکے, یہ جو ہم poverty اور پاورٹی ریلیٹڈ ایشو یا ڈیولپنگ کنٹریز کی جتنے پرابلم ہیں, یہ جو انٹرنیشنل کیپٹلسٹک سسٹم ہے, سرمایہ دارانہ نظام ہے, سرمایہ داری کا نظام, اس سے کی وجہ سے ہی پیدا ہوتے ہیں. لیکن yet the poverty of underdeveloped countries cannot be entirely attributed to the behavior of the rich countries. So we in spite of this, as one of the major causative factor of poverty and the backwardness of the developing countries is the international capitalistic system. However, we cannot blame we cannot blame them for all that poverty and backwardness, because دیکھیں اس میں ان ممالک کا اپنا بھی قصور ہوتا ہے, ان کی اپنی پالیسیز, ان کے پولیٹیشنز جو ہیں وہ کرپٹ ہوتے ہیں, ان کی بیوروکریسی کرپٹ ہوتی ہے, ان کے ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں, وہ ریڈ ٹیپزم کے ایشو ہے, دے فالو دیئر لیونگ اسٹائل اینڈ لیونگ اسٹینڈرڈ. اوکے, thus we conclude international dualism with the remarks given by the Hans Singer. جو آخری ریمارکس ہینس سنگر کے ایز اٹ از آپ کو بتاتے ہیں, اور دیکھیے گا, the growth in the rich countries has led to develop the most sophisticated, costly and the capital intensive technologies. اب اس کو ذرا غور سے آپ دیکھیں کہ growth in the rich countries has led to develop the most sophisticated, costly and capital intensive technologies, mortality reducing and diseases control measure etc. mortality کم ہوگی, diseases بہت حد تک کم ہوگی, all such have led to create population explosion. ایک طرف پاپولیشن کی گروتھ ریٹ بہت زیادہ ہے, دوسری طرف مورٹیلٹی ریٹ کم ہوتا چلا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ایک بم کی طرح سے جو ہے وہ آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. All such have led to create population explosion, rising unemployment and inability to develop their own technology capacity. Okay, so that was the conclusion. Now we'll quickly go through the domestic یا local dualism. اب یہ تو بات ہو رہی تھی دو ملکوں کا میں دورہ پن, دو ریجنز کا دورہ پن, رائٹ. ریجن سے مراد ہے جیسے یورپ ایک ریجن ہے, جیسے کہ ایشیا ایک ریجن ہے, جیسے کہ سب سارا افریقہ ایک ریجن ہے. تو ریجنز کے حوالے سے ہم انٹرنیشنل ڈیولزم, اس کے پازیٹیو فیکٹرز کو ہم دیکھ رہے تھے, وہ ایلیمنٹس دیکھ رہے تھے جن کی وجہ سے یہ ڈیولزم پھیلتا چلا جا رہا ہے. اور پھر یہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ کرونک ہے, یہ پرماننٹ ہے, اور اس کے اندر ہم غور سے دیکھیں تو یہ انسٹیڈ کہ یہ جو ہے اس میں کمی آتی ہے بلکہ پھیلاؤ آتا چلا جا رہا ہے. اوکے, ناؤ ڈومیسٹک ڈیولزم کے اوپر ہم بات کرتے ہیں, جیسے کہ ہم انٹرنیشنل ایز وی ٹولڈ انٹرنیشنل ڈیولزم ویئر وی شوڈ دا گریٹر ڈفرنس ایگزسٹنگ ریگارڈنگ سوشل اینڈ اکنامک اسپیکٹ بٹوین دا ریچ کنٹریز اینڈ دا پور کنٹریز. The same like situation also exists in case of poor countries at the domestic levels. It is shown by the following argument. So یہ جو ڈیولزم انٹرنیشنل لیول پہ, یہ ڈومیسٹک لیول پہ بھی موجود ہے, اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. دیکھیں, نمبر 1, the standard of living vary greatly between the top 20 and the bottom 40% of the population. امیر 20% لوگ جو ہے نا ملک کے امیر, آپ اس طرح سمجھ لیں اوپر کے 20% جن کی انکم زیادہ ہے اور نیچے کے 40%,
right? ان کی جو living standard ہے اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. Okay, the majority of the rich reside in the big cities like Lahore, Karachi, Islamabad in Pakistan. پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو rich class ہے یہ بڑے بڑے شہروں میں رہتی ہے, while the great cluster of the mass poverty are generally found in the rural region of the country. اگر پاکستان کی بات کریں تو امیر لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے ان شہروں میں بڑے پوش کالونیز کے اندر رہ رہے ہیں, اور غریب لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں. So, not to talk of disparities in the life standard of the rich and the poor of the underdeveloped countries, there also exists the pocket of great wealth coexisting with spreading slums, right? شہروں اور گاؤں کی تو بات علیحدہ ہے. شہروں کے اندر ہی آپ دیکھیں تو ایک طرف آپ کو بہت اعلیٰ درجے کی کالونیز you can find them, and on the same time you can find the slums in the city as well, جسے جھونپڑ پٹی ہم کہتے ہیں. سو شہروں کی ایک پوش آبادیاں اور جھونپڑ پٹیاں, رائٹ. سو یہ بیک وقت ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں. دا کیس آف ایگزالٹنگ بلڈنگز اینڈ انکریزنگ کچی آبادیز ان کراچی از بفور اس. آپ دیکھیں کراچی کے اندر اونچی اونچی خوبصورت عمارتیں, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ کچی آبادی بھی موجود ہے, رائٹ. دا فینومینن of inferior and superior not only exists in respect of distribution of wealth, income and power, it also available in the technological nature of underdeveloped industrial production. Wealth کے اندر یہ جو phenomena ہے صرف یہ اسی کی بات نہیں ہے کہ صرف ویلتھ کے اندر جو ہے دورہ پان موجود ہے, ایجوکیشن کے اندر دورہ پان موجود ہے, رائٹ, انکم ڈسٹریبیوشن کے اندر دورہ پان, بلکہ یہ تو جو یوز آف جو آپ اس طرح سے کہہ لیں کہ انڈر ڈیولپ کنٹریز کے انڈسٹریل سیکٹر کے اندر آپ کو یہ دورہ پان بہت نظر آئے گا. ایک طرف ایسی انڈسٹری ہے جہاں پہ لیبر انٹینسو ٹیکنیک, سیم نیچر آف انڈسٹری بیسیکلی یوزنگ لیبر انٹینسو ٹیکنیک, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم کیپٹل انٹینسو ٹیکنیک بھی استعمال ہو رہی ہے. سو ایڈوانس مینوفیکچرنگ large scale using capital intensive technologies coexist with labor intensive small scale activities catering for limited local needs. دیکھیں نا آپ نے ایک ہی وقت پہ بڑی بڑی انڈسٹریز کیپٹل انٹینسو اور دوسری طرف لیبر انٹینسو چھوٹے چھوٹے کاروبار سے کو ایگزسٹ کر رہے ہیں ایک ہی وقت میں, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ڈومیسٹک ڈیولزم ہے. سیکنڈ ون از دا کو ایگزسٹنس آف فیو رچ accompanied by mass poverty and the craze to use capital intensive technologies by a few producers, accompanied by labor intensive technology by majority of the producers go on increasing rather disappearing. اب غربت میں تسلسل کے ساتھ اضافہ اور امیر اور غریب کا فرق مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے. ڈیولزم کریٹ ہو رہا ہے, ڈومیسٹک ڈیولزم. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈومیسٹک ڈیولزم, رائٹ, لوکل ڈیولپنگ کنٹریز کی بات. دوسرا اس کے ساتھ ایک طرف تو کیپٹل انٹینسو ٹیکنیک استعمال کی جا رہی ہیں کچھ انٹرپرینورز کی طرف سے, چاہے اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ لیبر انٹینسو ٹیکنیک استعمال ہوتی چلی جا رہی ہیں, اور دونوں میں جو ہے ڈفرینس بڑھتا چلا جا رہا ہے, رائٹ. انسٹیڈ کہ یہ کم ہو بلکہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. The gap between the rich and the poor and between modern and traditional method of the production shows a sign of growing even wider, not only in the individual underdeveloped countries but also among third world countries as a group. اب یہ غریب اور امیر کا جو گیپ ہے, رائٹ, ماڈرن ٹیکنیکس اور اولڈ ٹیکنیکس کا جو ٹیکنیکس ہیں, میتھڈز ہیں پروڈکشن کے, وہ ہو جائیں, یہ وائڈر سے وائڈر ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ صرف انڈر ڈیولپ کنٹریز کے اندر ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی طور پہ ہم جو انٹرنیشنل ڈیولزم کے تحت پہلے بھی دیکھ چکے ہیں, رائٹ. اور جیسے کہ کنٹریز لائک ساؤتھ Korea, Singapore, Taiwan and Malaysia have experienced high growth rate of per capita income, while Pakistan, India, Bangladesh, Ghana have shown a little growth per capita income. Again, the gap between the rich and the poor within the dualistic economy is also widening. Okay. Now, in case of underdeveloped countries, one does not find any relationship between the rising wealth of modern enclaves and improvement in the living standard of traditional society. In other words, in case of dual society, one does not find the existence of spread effect. It means that the growth of the superior is keeping inferior more weaker and inferior. اب یہ تو آپ نے ڈیولزم کا کنسیپٹ دیکھا. آپ کو میں نے بتایا کہ ڈیولزم کے کنسیپٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں انٹرنیشنل ڈیولزم بھی آپ کو بتایا, ڈومیسٹک ڈیولزم بھی بتایا. امپورٹنٹ چیز جو ہے یہ ہے کہ دیکھیں, اگر if developing countries are facing problems and developed countries are there to help them out on the basis of their experience and abundant resources,
رائٹ. دین وی کین ایکسپیکٹ اوکے کچھ عرصے بعد, چند دہائیوں کے بعد یہ جو انٹرنیشنل ڈیولزم ختم ہو جائے گا. اوکے لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیولزم پرماننٹ ہے. کیوں پرماننٹ ہے؟ بیکاز کہ امیر ممالک غریب ملکوں کی اپنے ایکسپیرینس اور ابنڈنٹ ریسورسز ہونے کے باوجود ہیلپ نہیں کر رہے, رائٹ. اور پھر وہ ایسی پالیسیز انٹروڈیوس کروا رہے ہیں جس کی وجہ سے اپنے جو را مٹیریل ڈیولپنگ کنٹریز ہے اس پر قبضہ کر لیتے ہیں. قبضے سے مراد میری یہ ہے کہ اس کو ایسی پالیسی اڈاپٹ فارن ٹریڈ کی ڈیولپنگ کنٹریز سے کروا لیتے ہیں جس کی وجہ سے دے آر باؤنڈ ٹو ایکسپورٹ دیئر را مٹیریل, رائٹ. اور پھر وہ ملٹی نیشنل, اگر وہ ایسا نہ ہو تو ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے ذریعے سے وہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر جو آ کے اپنے کام شروع کرتے ہیں, جس کی وجہ سے بائی یوزنگ دیٹ cheap raw material as well as cheap labor to produce something and generate high surplus, right. The surplus rate یا profit rate is very high of multinational corporations, right. So وہ اپنے ملکوں میں بھیج رہے ہیں کہ وہ فرق اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. اسی طرح سے دیکھیے اگر وہ جیسے کہ ڈیولپنگ کنٹریز کے حوالے آئل کے حوالے سے جیسے ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ اگر ہمارے پاس یہ ریسورسز موجود ہیں, ہمارے پاس سورس, ہمارے پاس زیر زمین بہت زیادہ انرجی کے ذخائر موجود ہیں, تیل موجود ہے, لیکن ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ہم وہ جو ہے ڈپلیٹ جو ایکسٹریکٹ کر سکیں. تو وہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان کو 25 سال 30 سال کے لیے جو ہے وہ ایریا جو ہے وہ دے دیتے ہیں کہ آپ اس ایریا میں سے تیل نکالیں. اوکے تو وہ اوبیسلی جب تیل نکالیں گے وہ اس کا استعمال کریں گے تو 20 سے 25 سال تک ان کے رائٹس ہیں مختلف پیکس کے ذریعے سے, ابھی 20 30 40 50 سال تک ان کے رائٹس ہیں کہ دے ول یوز دیٹ فیلڈ فار دیئر پرپزز, رائٹ. That product will be there, right, اور they will export on their own. Okay, so اس کے بعد وہ جب ہمیں ملے گا تو ایک تو وہ جس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے وہ تیل نکال رہے تھے وہ اتنی پرانی ہو چکی ہوگی کہ وہ ایفیشینٹ نہیں رہے گی, جس کی وجہ سے کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہو جائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص عرصے تک وہ ڈیولپنگ کنٹریز کے ریسورسز کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے. اسی طرح سے اور بہت سارے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن جو ہیں جیسے IMF ہے, ورلڈ بینک ہے, جس طرح سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, WTO ہے, ان کے ذریعے سے جو ہے وہ ایسی پالیسیز بنواتے ہیں کہ ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں ان کی ریسورسز ہوں یا کوئی اور مارکیٹ ہو اس کے اوپر وہ ڈیولپ کنٹریز جو ہے اثر انداز ہو سکیں اور اپنے مفادات کے تحت ان کا استعمال کروا سکیں اور کر سکیں, جس کی وجہ سے وہ کنٹریز امیر سے امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ڈیولپنگ کنٹریز جو پوئر ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس پوری پروسیس کے اندر ایک چیز جو آپ کو ہم نے پہلے بھی بتائی پھر بتا دیں, اب ہم یہ نہیں کر سکتے ڈیولپنگ کنٹریز کی یہ تمام تر جو اپنی غربت اور اپنی یہ تمام ملبہ جو ہے یہ ڈیولپ کنٹریز کے اوپر ڈال دیا جائے, ان کو اس کا قصور واٹ ہے, اس میں ہمارا اپنا بھی قصور ہے. پھر ہم نے ڈومیسٹک ڈیولزم دیکھا کہ ود ان دا کنٹری, رائٹ, اربن اور رورل کا جو ڈفرینس ہے یو نو ویری ویل, رائٹ. ایک طرف بہت بڑے بڑے ہسپتال موجود ہیں, کلینکس موجود ہیں, ہائی ٹیک انڈسٹری موجود ہے اربن ایریا کے اندر, سڑکیں بہت اچھی ہیں, اوور ہیڈ بریجز بنے ہوئے ہیں, اوکے, ریل کا بہت اچھا سسٹم ہے, ٹرانسپورٹ کا بہت اچھا سسٹم ہے. اس کے مقابلے میں آپ پانی کا ڈرینیج کا سسٹم بہت اچھا ہے. اس کے مقابلے میں آپ چلے جائیں گاؤں کی طرف, ڈرینیج کا پرابلم ہے, پانی صاف پینے کا پرابلم ہے, گندے پانی کے ڈرینیج کے پائپ اور پینے کے پانی کے پائپ سائڈ بائی سائڈ ہیں, جوڑ ہیں, وہاں پر پانی اکٹھا ہوا ہوتا ہے جہاں پہ بارشی مچھر پیدا ہو رہے ہیں, رائٹ, ڈفرینٹ مختلف ملیریا, ڈینگی وائرس اور یہ سارے پھیل رہے ہیں, رائٹ. اب دیکھیں شہروں میں بیماری کے پیدا ہونے کی وجوہات کو بھی ختم کرتے چلے جا رہے ہیں, اور اگر بیماری ہو جائے تو اس کا حل موجود ہے, ہاسپٹل بہت, ڈاکٹر بہت کمپیٹنٹ. اس کے مقابلے میں گاؤں میں چلے جائیں, آپ دیکھیں وہاں پر جو ہے وہ آپ کو پینے کا صاف پانی نہیں ملے گا, ان کے ایجوکیشن, یہاں پر یونیورسٹیز آپ کو شہروں میں ایک اگر کوئی سا بھی پاکستان کا بڑا شہر لے لیں, لاہور لے لیں, کراچی لے لیں, اسلام آباد لے لیں, راولپنڈی, اسلام آباد, ان کو دیکھیے کہ ان میں یونیورسٹیز کتنی ہیں, رائٹ, اتنے اچھے درجے کے کالجز موجود ہیں, اسکولز موجود ہیں. اب دیکھیے کہ کمپیئر ٹو دا رورل ایریا ویئر 70% آف دا پاپولیشن از لیونگ, وہاں پر آپ ایجوکیشن کے لیے جو انسٹیٹیوٹ ہیں ان کا دیکھ لیں, ہیلتھ یونٹس کے دیکھ لیں, ڈاکٹرز دیکھ لیں,
رائٹ. پاپولیشن اور ڈاکٹر کی ریشیو کو دیکھ لیں, وہ بہت مایوس کن ہے. تو یہ سارے کے سارے ڈیولزم جو ڈومیسٹک ڈیولزم ہے وہ ہمارے اپنے کریٹ کر رہے ہیں. ہم اس کے ہم ایسی پالیسیز نہیں دے پا رہے, جس کی وجہ سے دورہ پان بڑھتا چلا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ امیر اور غریب کا فرق بڑھتا چلا جا رہا ہے. سو یہ سارے ڈیولزم اور ڈیولسٹک کے کنسیپٹس تھے, جس میں ہم نے نیشنل ڈیولزم یعنی کہ ڈومیسٹک ڈیولزم بھی دیکھا اور انٹرنیشنل ڈیولزم بھی دیکھا, دورہ پان دیکھا. سادہ سا کنسیپٹ, بہت آسان سا, کہ انٹرنیشنل ڈیولزم بین الاقوامی ڈیولزم یا بین الاقوامی دورہ پان, دو مختلف ٹیکنالوجیز کا کو ایگزسٹ کرنا, دو مختلف سوشل سسٹم کا ایگزسٹ کرنا, دو مختلف طرح کی ایجوکیشن کا ایگزسٹ کرنا, دو مختلف طرح کی ہیلتھ فیسلٹیز کا ایگزسٹ کرنا, ڈیولزم کہلائے گا. رائٹ, ایک طرف ہائی ٹیک منرل واٹر کے پلانٹس, اور ایک طرف جو ہے وہ جوڑ سے پانی پی رہے ہیں لوگ, یہ سارے آپ کے ڈیولزم کہلائیں گے. اوکے, سو اف وی وانٹ ٹو ڈیولپ, اف وی وانٹ to compare ourselves with developed countries, we will have to eliminate these all kind of dualism. Inshallah, in next lecture we will go through the different theories of dualism, okay, and we'll come up with the solution of how to we eliminate the dualism from our society. Okay, تو انشاءاللہ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے, تب تک کے لیے خدا حافظ.